حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس کا بے انتہا احسان، کرم اور فضل ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں معراج کی رات نصیب ہوئی۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ یہ وہ عزت و عظمت والی رات ہے کہ جس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا۔ غور کیجئے گا، اپنے محبوب کو بلایا اپنی محبت کے لیے، اپنی عطا کے لیے۔ مگر کمال کی بات ہے کہ دنیا کا ایک اصول ہی اللہ نے توڑ ڈالا۔ اگر ہمیں کوئی دنیا کا سب سے بڑا عہدیدار اگر ہمیں بلائے، سب سے بڑا عہدیدار، تو آج کل کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہے۔ صدر وزیر اعظم کو تو لوگ الیکٹ کرتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے وہ ایک موروثی بادشاہت کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، جو اپنے اس ملک اور ریاست کی رعایا پر نسل در نسل بادشاہت کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بادشاہ بلا لے تو وہ تو اپنی ذات کو بھی بھول جائے گا۔ کسی اڑوس پڑوس والے کو اس نے یاد کیا رکھنا ہے، اپنوں کو اس نے یاد کیا رکھنا ہے۔ لیکن کمال ہے کملی والے، تجھے اس نے بلایا جو ہر بادشاہ کا مالک ہے، جو تمام بادشاہتوں کا مالک ہے، جو تمام قدرتوں کا مالک ہے، جو تمام عزتوں کا مالک ہے۔ مگر بلانے والا بھی پاک ہے، جانے والا بھی پاک ہے۔ اور جانے والے کا کمال یہ ہے کہ وہاں پر پہنچ کر بھی کہا رب ہب لی امتی، مولا میں تو اپنی امت بخشوانے آیا۔ جی سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں وہ قرب بارگاہ الہی، قربت بارگاہ الہی، جس کے انوار و تجلیات کی کوئی حد نہیں، کوئی انسان کی عقل کے اندر آنے والی کوئی بات ہی نہیں کہ اس کے نور کا عالم کیا ہے، اس رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کی کیفیت کیا ہے۔ اب یہ میرے خیال 25 واٹ کا ہے یہ بلب، یہ جو انرجی سیور 25-50، اور اس کو ہم آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے۔ یا 14ویں کا چاند ہو یا چمکتا دمکتا سورج اگر اپنی تابناکی کو بکھیر رہا ہو، کوئی ہے جو اس کو دیکھ سکتا ہو؟ او بھائی ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے، اور جس کے تلووں کا صدقہ رب نے سورج بنایا ہے اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے کوئی لمحہ اور کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ جس گھڑی اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند نہ فرمایا۔ اور یہ بھی بلندی رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے گا بیٹا، ذرا غور سے بات سنیے، بڑے ذرا متوجہ ہوں، بچوں نے تو پھر اپنے انداز سے بات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وَرَفَعْتُ ذِكْرَكَ، اے حبیب میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔
چونکہ اللہ کی ذات تو ایک ہے نا، بولیے قل هو اللہ احد، وہ تو احد ہے، اور احد کے لیے صیغہ متکلم ہوتا ہے، صیغہ متکلم، کہ رب جب خود کلام فرما رہا ہے تو اس کو یہ فرمانا چاہیے تھا، جیسے فرمایا انعمت علیہم، مولا تو نے جن پر انعام فرمایا، اسی طرح یہاں بھی فرما سکتا تھا کہ رفعت ذکرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا ذکر بلند فرما دیا، مگر یہ نہیں، یہاں قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ جمع متکلم کا آیا نا، واحد کی بجائے اللہ نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، وہاں صرف اپنے رسول کی بات فرمائی ہے، اپنے رسول کی عظمت کی بات فرمائی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ فرمایا ورفعنا، میرے حبیب میں نے نہیں، ہم نے بلند کیا۔ دیکھیں نا، میری بات سنیں، میں کہتا ہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، یہ ایک بندے کی بات ہے، اس میں وزن ہے، جب ہم یہ کہیں کہ ہم تقریر کر رہے ہیں اس میں وزن ہے۔ یا کسی معاملے کے لیے اگر کوئی شخص جائے گا حل کرنے کے لیے تو کہے جی میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو کہے گا کوئی بات نہیں، ایک بندہ ہے۔ اور جب کوئی یہ کہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے جا رہے ہیں تو اگلا سمجھے گا کہ ہم آ رہا ہے، بھائی اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، کوئی ماجرا بڑی عالی شان کا ہے۔ تو اللہ اگر میں یعنی انا واحد متکلم کا صیغہ بھی استعمال کرے تو وہ تو طاقت والا ہے، مگر وہ فرماتا ہے میرے محبوب جب تیری عزت کی باری آتی ہے، جب تیری عظمت کی باری آتی ہے تو میں لفظ میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہوں ورفعنا، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، اور صرف ذکر تیرا نہیں بلکہ ذکر ورفعنا لاکا ذکرک، میرے حبیب صرف تیری دل جوئی کی خاطر ہم نے بلند فرمایا۔ تکبیر، رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتا نا ورفعنا ذکرک، میرے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، تو دنیا والے کہتے رسول ہے اس کا محبوب ہے، اس نے اس کا ذکر، اس کی عزت عظمت بلند کر دی۔ فرمایا نہیں میرے محبوب، مجھے پتہ ہے کہ تیری شان گھٹانے والے آئیں گے، کم کرنے والے آئیں گے، اس لیے مجھے تو تجھ سے سروکار ہے کہ لاکا ذکرک، تو راضی ہو جا کہ میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اور پھر فرمایا نہیں سورۃ الضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، عطا کرتے رہیں گے، جب تو کہے گا مولا میں راضی ہو گیا ہوں، میری عطا پھر بھی جاری رہے گی۔ اور پھر معراج کی رات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، معراج کی رات کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں سو رہا تھا کہ جبریل آئے۔ اب جبریل کے جگانے کا انداز تو آپ علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ اب جبریل کیا ہے؟ وہ تو نور ہے نا، فرشتے ہیں۔ اگر کوئی بشر کہ جسم کا کوئی عضو کسی بشر کے جسم کے عضو کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میری طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین کا تو وجود ہی نہیں، جبریل امین کا تو وجود ہی نہیں۔ تو اللہ اکبر۔ تو نور نے جب نور کو جگانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حبیب کو آواز نہیں دینی کہ اٹھ یا محمد، رب نے بلایا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعوت اور بلانے کا انداز یہ ہے کہ میرا حبیب لیٹا ہے، اس کی تلیوں کے ساتھ اپنے نورانی رخسار لگاؤ اور وہ ایسی ٹھنڈک پہنچاؤ کہ جب میرے حبیب کو ٹھنڈک پہنچے گی میرا حبیب آنکھیں کھولے گا اور وہ زمین مکہ کی ہوگی مگر مہمان میرے عرش کا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین وہاں سے جگاتے ہیں، اور کتنا پروسیس ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں باہر نکلا تو براق، آپ علماء سے سنتے ہیں، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور براق بجلی کی بھی جمع ہے، بجلیاں۔ یہ جو بجلی ہے، لائٹ ہے، سائنس یہ کہتی ہے، یار ایک دونوں ادھر بٹھا دے کی رولا پائے، سائنس یہ کہتی ہے کہ اس بجلی کی جو سپیڈ ہے وہ 1,86,000 مربع میل فی سیکنڈ ہے۔ اس لحاظ سے اگر کچھ کیلکولیشن بنائی جائے تو تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں بجلی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں کوئی میجرمنٹ تو ہے ہی نہیں کہ اگر اسلام آباد میں بجلی گئی تو یہاں بھی چلی گئی، اور یہ بھی میں کہوں کراچی تو 1200 کلومیٹر پہ ہے۔ آسٹریلیا، جہاں پاکستان اور آسٹریلیا کے ٹائم کا جو ڈیفرنس ہے وہ تقریباً 10 گھنٹے ہے، اگر وہاں بجلی گئی تو یہاں پاکستان میں بھی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ مگر اس بجلی کا کمال یہ ہے، اور حضور کو جس چیز پر لے جانے کے لیے جو سواری بھیجی گئی وہ بجلی نہیں تھی بلکہ بجلیاں، برق نہیں، براق بھیجا گیا، براق بھیجا گیا۔ اور وہاں سے حضور چلے بیت المقدس آئے، 1,24,000 پیغمبر کی امامت کروائی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے نماز پڑھانے سے پہلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل نماز پڑھنے سے پہلے حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے۔ کون کھڑے ہوئے؟ بولیے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا الحمدللہ الذی انعمنی، آج میں رب کی تعریف بیان کرتا ہوں جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا، جس نے مجھے ید بیضا عطا فرمایا، اپنے معجزات گنوائے۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہوئے، پھر حضرت ادریس کھڑے ہوئے، پھر حضرت یحییٰ کھڑے ہوئے، پھر حضرت ابراہیم صفی اللہ کھڑے ہوئے۔ ایک ایک نبی نے کھڑے ہو کے رب کی تسبیح بھی بیان کی۔ حضرت داؤد کھڑے ہوئے، حضرت سلمان کھڑے ہوئے، اور اللہ نے جو جو معجزات دیے تھے ان معجزات کا ذکر بھی وہاں کیا۔ جب سارے اپنے معجزات کا 313 رسول اپنے معجزات جو اللہ نے عطا کیے تھے ان کا اظہار کر چکے تو آخر میں حضور کھڑے ہوئے، اور حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی صفینا محمدن، شکر ہے اس کی ذات کا جس نے مجھے محمد بنایا، جس نے مجھے محمد بنایا۔ اور محمد اسے کہتے ہیں جہاں تعریف کی انتہا ہو جائے، اور تیری میری تعریف کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں محمد عربی کے تعریف کرنے کی رب کے لیے وہاں سے شروعات ہوتی ہے، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ پھر حضور نے 2 نفل پڑھائے، اللہ اکبر۔ نفل پڑھانے کے بعد اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر پہلے آسمان پر جب گئے وہاں پر براق کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اسی براق پر سوار ہو کے حضور سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں۔ پہلے آسمان پر براق کا کام ختم۔ پہلے آسمان کے دروازے پر جب حضور نے دستک دی، فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل کہتے ہیں میں۔ جبریل تو پہلے بھی آتے جاتے تھے، یا حضور پہلے آسمان سے دوسرے تیسرے چوتھے چلے جاتے، کسی نے پوچھنا تھا؟ بولیے، کسی نے نہیں پوچھنا تھا۔
یہ اللہ نے بتایا تھا کہ جبریل ایسے میرے محبوب کو ڈائریکٹ عرش پہ نہ بھیج دینا یا سدرۃ المنتہا کی طرف نہیں، سارے فرشتے ہر آسمان میں میرے محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے میرے رسول کو پروٹوکول کے ساتھ لے آنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اور آگے آپ کو پتا ہے پروٹوکول کیا ہے کہ ہر 7 آسمان ہیں، کتنے ہیں؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے اندر خود فرمان رسول کے مطابق 500 سال لگتے ہیں، یعنی ایک آسمان پہلے تو ہے نا آسمان دنیا، پھر آسمان دنیا کے بعد ہے پہلا آسمان، ڈسٹینس کتنا ہے؟ 5 صدیاں لگتی ہیں، اور 7 5 35، یعنی 7 آسمانوں کا سفر کرنے کے لیے بھی 35 صدیاں، 3500 سال، اور ہر ایک آسمان پر جو دربان فرشتہ ہے اس کی سپرویژن میں، اس کی متحتی میں 70,000 فرشتے ہیں۔ کتنے؟ اس لیے رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ جو میرے فرشتوں کے لشکر ہیں تمہیں کیا پتا، میں جانتا ہوں جو میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اچھا، ایک آسمان پر جو دربان ہے، ایک آسمان پر جو دربان ہے اس کی سپرویژن اور متحتی میں کتنے فرشتے ہیں؟ اور اس 70,000 میں سے ایک فرشتے کے اندر، وہ جو 70,000 ہے، ایک فرشتے کے متحد 1,00,000 فرشتہ ہے، جو حدیث میں آیا۔ There is any calculation for us? Can we calculate? Can we count? کیا ہم شمار کر سکتے ہیں؟ ہم گن سکتے ہیں؟ اس لیے تو فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ جو فرشتوں کے جھنڈ ہیں یہ رب جانتا ہے، یا رب کا حبیب جانتا ہے۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان، پھر فرشتے جب دروازہ کھولتے ہیں تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے پہ حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ 2 ایسے نبی ہیں اللہ کے جنہیں اللہ نے زندہ زمین سے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، زندہ 2 نبی، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ، تیسرے پہ حضرت ہارون سے، ادریس سے، چوتھے پہ حضرت ہارون سے، پانچویں پہ اللہ اکبر، پانچویں پہ حضرت سلیمان ہیں، حضرت داؤد ہیں، چھٹے پہ حضرت موسیٰ ہیں، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر، کمال کی بات ہے، یہ نبی تو مسجد اقصیٰ میں حضور چھوڑ کے آئے تھے، یہ اولو العزم رسول اور انبیاء تو کہاں حضور چھوڑ کے آئے؟ مسجد اقصیٰ میں ابھی تو نماز پڑھائی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا انبیاء الہی، رسول اللہ، اللہ کے رسول حضور سے پہلے پہنچ گئے؟ نہیں، وہ رسولوں کی اپنی پرواز ہے، حضور نے اپنی پرواز تو ابھی اختیار ہی نہیں کی۔ یہ تو براق کی رفتار ہے، براق پہلے آسمان پر رہ گیا، حضور فرماتے ہیں میرے لیے لائی گئی معراج۔ کیا لائی گئی؟ اب آج آپ کو بتاؤں معراج، اس رات کو معراج النبی کیوں کہتے ہیں؟ معراج حضور نے فرمایا وہ نورانی سیڑھی ہے جس پر اولو ایمان، صاحبین ایمان، اللہ والوں کی روحیں جب قفس انصری سے پرواز کرتی ہیں تو اس معراج علوی پر پرواز کر کے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں۔ وہ معراج کیا ہے؟ وہ سیڑھی، معراج کو کہتے ہیں سیڑھی۔ معراج کا معنی کیا ہے؟ سیڑھی، نورانی سیڑھی۔ یہ تیری میری لکڑی لوہے کی بنی ہوئی اور اینٹوں کی بنی ہوئی سیڑھی، وہ نورانی سیڑھی ہے۔ حضور اس پر چڑھتے گئے اور آسمانوں کا فاصلہ طے کرتے گئے، اور جب 7 آسمان مکمل ہو گئے تو آسمان مکمل ہونے کے بعد جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ جبریل اب کہاں جانا ہے؟ کتنے نادان ہیں لوگ جو کہتے ہیں لو جی جبریل سے جب پوچھتے رہے تو اس کا مطلب یہاں سے علم غیب کیسے ہو گیا؟ کیا بات ہے، بڑی بات کرتے ہیں جی ہیں۔
جی آپ کہتے ہیں حضور کو علم غیب کا پتہ، تو جبریل سے حضور نے کیوں پوچھا؟ اور بھائی جب مہمان جاتا ہے نا، ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، تیرے میرے گھر اگر کوئی مہمان آئے تو اس بیچارے کو تو واش روم کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس بیچارے کو تو ایگزٹ اور انٹرنس کا بھی پتہ نہیں ہوتا، آ تو جاتا ہے، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا عام بندہ ہے، ہم اسے اپنے گھر کی سیر کراتے ہیں کہ نہیں؟ سوال ایمانداری سے پوچھئے، بتائیے سوال میزبان کرتا ہے یا مہمان کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ مہمان کرتا ہے، میزبان جواب دیتا ہے۔ اس رات رب کی بارگاہ سے میزبانی کا شرف اللہ نے جبریل کو دیا ہے، حضور تو مہمان ہیں، یہ وجہ تھی کہ مہمان سوال کر رہا ہے، میزبان اس کا جواب اللہ کے حکم سے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ علم غیب توبہ نعوذ باللہ حضور کا جو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، جو دیا رب نے دیا ہے، اگر حضور نہ پوچھتے تو میں کیسے بیان کرتا؟ حضور بھی دیکھ رہے تھے، جبریل بھی جانتے تھے، اگر آقا سوال نہ کرتے تو آپ تک بات، ہم تک بات کیسے پہنچی؟ یہ تو حضور کے توبہ ذات میں نقص کی بات نہیں، یہ تو فضیلت کی بات ہے۔ صدقے جائیں یا رسول اللہ، نہ آپ نے زمین پر اللہ کی مخلوق اور تخلیق کے بارے میں کوئی چیز چھپائی، نہ ہواؤں کی چھپائی، نہ سماوات کی چھپائی، نہ ملکوت کی چھپائی، نہ عرش اولا کی چھپائی۔ جو جو رب کا تھا اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے ہمیں پہنچا دیا۔ اب ٹائم جو کہ مختصر ہے، ابھی آپ کو لنگر بھی کھلانا ہے۔ ہمارے انتظامیہ نے بڑے پیار سے پکایا ہے، آپ نے بھی حصہ ڈالا، انہوں نے بھی ڈالا۔ 11 بجے ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اور جب حضور کی بات ہو جائے تو اللہ الحمد سے والناس تک اپنے رسول کی باتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا ایک حرف بھی الف لام میم رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے؟ نہ قرآن کے بیان کی کوئی حد ہے، نہ توصیف مصطفیٰ کے بیان کی کوئی حد ہے۔ اب جنت دکھائی جبریل نے، دوزخ بھی دکھائی جبریل نے، اس کا تذکرہ کل میں نے انشاءاللہ جمعہ کی کتاب میں کرنا ہے کہ کیا دیکھا جنت میں، کیا دیکھا دوزخ میں۔ اللہ اکبر۔ جنت میں تو مان سکتے ہیں حضور گئے کچھ نہیں ہوا، دوزخ کا کام کیا ہے؟ آگ، بولیے نا۔ اور حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کے اندر جا کے نظارے دیکھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ بھی جلا نہیں سکتی، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے اسے کیسے جلائے گی؟ جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، آج صرف میں آپ کو ویو دے رہا ہوں معراج پر حضور نے کیا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کہتے ہیں جی سدرۃ المنتہا پہ، اب سدرۃ المنتہا ایک ہے درخت، کیا ہے؟ درخت ہے جس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے میوے ہیں نا، میوے پھل وہ جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے نا گرمیوں میں، جو ٹھنڈا پانی گاؤں میں ہم پیتے تھے، اب تو جناب علی فلٹر والا پانی بھی ہمیں عذاب نہیں ہوتا نا، تو گاؤں والے تو آپ بھی جائیں تو وہی پی رہے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایسے مٹکوں جنہیں پھل اور اس کے پتے جیسے حضور نے فرمایا ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، ایسے اتنا بڑا درخت، اور رب فرماتا ہے اذ یکشا سدرۃ ما یکشا، وہ جو سدرہ کا درخت تھا اس کو جیسے ڈھانپ لیا اللہ نے، ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنا چاہ ڈھانپ لیا۔ اور وہ ڈھانپا کیسے؟ سارے فرشتے، اللہ نے فرمایا آج میرا محبوب میرے پاس آ رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور قیمتی وقت اور تحفہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ آ جاؤ سدرہ کے درخت پر بیٹھ جاؤ، میرا رسول یہاں سے جب گزرے جبریل کو کہنا، جبریل کو کہا جبریل وہاں کھڑے رہنا، آقا آگے آپ نے جانا ہے، فرشتوں میں محمد کے نور سے پردہ اٹھاؤں گا،
تم میرے محمد کا اصلی چہرہ دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا وہ جو سدرہ کا درخت ہے نا، اس کی جڑوں سے 4 دریا نکلتے ہیں، 2 روحانی اور 2 ظاہری باطنی، 2 روحانی باطنی اور 2 ظاہری۔ جو روحانی باطنی دریا ہیں وہ اللہ جانتا ان کی شان کیا ہے، مگر ظاہری دریا حضور نے فرمایا دریائے نیل اور دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے فرات جو زمین پر بہ رہے ہیں، ان کی بنیاد ہے سدرۃ المنتہا کا درخت، اور جب قیامت قائم ہوگی یہی دریائے نیل و فرات جنت کے دریا بن جائیں گے، ایک کو شہد میں بدل دیا جائے گا، دوسرے کو دودھ میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کی وہاں باطنی کیفیت حضور وہاں دیکھ کے آئے۔ آگے آئیے، وقت مختصر ہے، آگے آئیے۔ آگے جب سدرۃ المنتہا کے بعد ہے مقام استوا، بولیے کون سا مقام ہے؟ استوا، جہاں سے رب کا عرش شروع ہوتا ہے، رب کا عرش۔ اللہ اکبر۔ جہاں رب نے فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، سب سے پہلے تو رب کا عرش پانی پہ تھا، اب بھی کوئی نہیں جانتا کیسی اس کی کیفیت ہے، شان ہے۔ اب وہاں جبریل امین پیچھے ہٹ گئے۔ میں اور ایک بات بتا رہا ہوں، یہاں لوگ کہتے ہیں جی حضور نے تو وہاں جبریل کی زیارت دیکھی کی ہے اور جبریل امین کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ سوار کون تھا براق پر؟ بولیے۔ رکاب میں پاؤں کس کے تھے؟ حضور کے۔ اور سواری کون لے کے گیا تھا؟ تو رکاب، وہ جو لگام تھی براق کی، وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ حضور تو جبریل کو سارے راستے دیکھتے گئے، جبریل کو حضور تو سارے راستے دیکھتے گئے، اور پھر حضور کا فرمان ہے کہ میں نے زمین پر جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، تو پھر کتنے نادان ہے کہ وہاں حضور نے جبریل کو جا کے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بات نہیں بنتی تو کوئی نہ کوئی تکا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مقام استفا پر جب گئے تو جبریل کو حضور نے فرمایا جبریل اتنا سفر طے کروایا او آگے بھی چلے، تو جبریل نے کیا کہا؟ لو دلوت عن ملتن لا ترکتو، یا رسول اللہ یہ انگلی کا ایک پورا بھی آگے بڑھا تو میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ برا نور بھی جلتا ہے، نور تو جلاتا ہے، نور کیا کرتا ہے؟ جلاتا ہے، مگر جبریل کہہ رہے ہیں میں جل جاؤں گا، اس لیے نہیں جل جاؤں گا کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں، اس لیے جل جاؤں گا کہ مجھے حکم بھی یہی ہے۔ رب نے فرمایا ہے جبریل اب تیری نورانیت بھی ختم، تیری سرداری بھی ختم، تیری سیدی بھی ختم، تیری حکومت بھی ختم، اب وہاں میں اپنے حبیب کو بلا رہا ہوں جہاں یا رب رہتا ہے یا میرا مصطفیٰ رہتا ہے۔ اچھا میں کبھی یہ سوچتا ہوں میں کبھی سوچتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کے عرش کے پایوں کو بھی فرشتے تھام کے کھڑے ہیں، پکڑ کے کھڑے ہیں رب کے عرش کے پایوں کو، وہ بھی تو فرشتے ہیں۔ جبریل نے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا؟ سوچنے کی بات تو ہے، جو رب کے عرش کے فرشتے رب کے عرش کا پایا اس کے ستون پکڑ کے کھڑے ہیں، کیا وہ جبریل سے افضل ہے؟ تو جبریل کیوں رہ گئے؟ بھائی جبریل بھی وہاں رب کے عرش تک جاتے ہیں، یہ صرف پابندی اس رات معراج النبی والی رات کی تھی کہ جبریل آج تو نے یہاں رہنا ہے، آج تو نے یہاں رہنا ہے، چونکہ آج میں وہ پردے اٹھا کے جا رہا ہوں کہ جب میرا رسول دوبارہ مکہ کی سرزمین پر جائے گا کہے گا لوگو رب کو دیکھنے کی خواہش کرنے والوں آؤ، من رانی فقد رأى الحق، جو رب کو دیکھنا چاہتے ہو محمد کی تصویر دیکھو، رب کا پردہ اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
اللہ اکبر۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا نا سورہ نجم میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو آنو کی لگے جو رب چاہتا تھا اپنے محبوب سے باتیں کرتا رہا، جو چاہتا تھا عطا کرتا رہا، جو چاہتا تھا علمہ شدید القوا، جو چاہتا تھا رب اپنے حبیب کو سکھاتا رہا، تعلیم دیتا رہا، بتاتا رہا۔ اور پھر ما زاغ البصر وما طغی، میرے حبیب کی آنکھ نے جو دیکھا وہ دیکھتی رہ گئی، دل مصطفیٰ اس کو جذب کرتا رہ گیا، قلب مصطفیٰ اسے جذب کرتا رہا۔ حضور واپس آ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں جس بستر پر حضور تشریف فرما تھے وہ بستر اسی طرح گرم تھا، حالانکہ حضرت سلطان العارفین بہو سلطان نے فرمایا کہ معراج کی رات 18,000 سال کی رات تھی۔ کتنی؟ 18,000 سال۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، میں بات ختم کر رہا ہوں، کہ وہ جان ہے جہاں کی، جہاں نہیں تو جہاں نہیں۔ اگر اس گھڑی سے سیل نکال لیا جائے 24 گھنٹے کے لیے اور پھر 24 گھنٹے کے بعد سیل دوبارہ ڈالا جائے، سوئی جہاں 24 گھنٹے پہلے تھی وہیں پر گھڑی کی جان ہے سیل، تو جان ہے کائنات کی مصطفیٰ۔ جب وہ جان ہی نہیں تو کائنات کیسے سفر کرے، کائنات کیسے پرواز کرے، سورج کیسے حرکت کرے، چاند کیسے حرکت کرے، ستارے کہکشائیں کیسے حرکت کریں، زمین کیسے حرکت کرے۔ رب نے فرمایا ہر چیز رک جائے، جس کی وجہ سے چل رہی ہے اس کو تو میں نے اوپر بلا لیا ہے، اس کو تو میں نے اوپر بلا لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ جب تو اوپر سے نیچے جائے گا، والنجم اذا ہوا، جب وہ ختم ہے قسم اس ستارے کی، جب وہ چل کے نیچے سے اوپر گیا، اور قسم اس ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آیا۔ میرا مصطفیٰ کائنات سے نکل کر اوپر گیا، کائنات رک گئی، نیچے گیا کائنات چل پڑی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔